نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی منہاج القرآن اسلامک سینٹر کبیر والا کی سرزمین پر ہم ماہانہ درس عرفان القرآن کی اس بابرکت اور باسعادت نشست میں حاضر ہیں۔ اس درس عرفان القرآن کے انعقاد پر ہدیہ تبریک و تعظیم پیش کرتا ہوں تحریک منہاج القرآن اور جملہ فورمز کے جمیع قائدین و کارکنان کو۔ اور عرض کرتا ہوں کہ جب مالک کائنات نے ہمیں یہ ساعتیں اپنے کلام کو سمجھنے کے لیے عطا کی ہیں تو آئیے پھر یکسوئی کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ نیند کے غلبہ کو ختم کرتے ہوئے ہم اللہ رب العزت کے اس کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج کے موضوع کے لیے جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے یہ سورۃ القلم کی آیہ کریمہ نمبر 4 ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت اپنے محبوب کے خلق کی عظمت کو بیان فرما رہا ہے۔ اللہ رب العزت کے کلام پہ غور کریں۔ رب کائنات فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ براہ راست اپنے حبیب سے خطاب کرتا ہے وَإِنَّكَ، یہ جو کا ضمیر ہے یہ ضمیر تخاطب ہے۔ اللہ رب العزت براہ راست اپنے محبوب سے کلام کر رہا ہے۔ اور اِنَّا تاکید کے لیے ہے، بے شک
اے محبوب مکرم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلق عظیم پر فائز ہیں۔ اے محبوب مکرم، آپ خلق عظیم پر قائم ہیں۔ یا الفاظ یوں کہہ لیں کہ اے محبوب مکرم، آپ کو اخلاق عظیم پر قائم فرما دیا گیا۔ اب سامعین محترم، اس آیہ مبارکہ میں سب سے پہلے آپ کی توجہ لفظ الا پہ چاہتا ہوں۔ لا الا، یہ جو لفظ الا ہے اس کا معنی ہے پر۔ اس سے پیچھے جو لام لگا ہے لا الا، یہ لام بھی لام تاکید ہے۔ آپ پڑھے لکھے احباب بیٹھے غور کریں۔ وَإِنَّكَ، واو تاکید کے لیے، اِنَّا تاکید کے لیے، اور لا الا میں لا تاکید کے لیے، تو اتنی تاکیدیں لگا کر اور اتنا زور دے کر مالک کائنات ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے؟ رب کائنات اتنی تاکیدوں کے ساتھ، اتنے زور کے ساتھ ہمیں بتانا یہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب سے جڑنے والوں سمجھ لو، میرا مصطفیٰ خلق عظیم پر فائز ہے۔ اب جو لفظ الا آیا، یہ الا آتا ہے ہمیشہ فوقیت کے لیے، بلندی کے لیے، رفعت اور اونچائی بیان کرنے کے لیے۔ اور پھر غور کریں کہ خلق کہتے کسے ہیں؟ سامعین محترم، جو اخلاق ہے یا خلق ہے، انسانی صفات کے مجموعہ کو اخلاق کہتے ہیں۔ انسانی اخلاق صفات کے، بولیں گے، مجموعہ کو اخلاق کہتے ہیں۔ انسان جو اپنی صفات اپناتا ہے، جو حرکات سر انجام دیتا ہے، ان جمی حرکات و سکنات اور ان صفات کا جو مجموعہ بنتا ہے اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ ہم نے تو اس سے پہلے یہی سمجھا ہے کہ صرف اچھی بول چال کو اخلاق کہتے ہیں۔ صرف اچھا بولنا یہ اخلاق تو ہے، لیکن صرف یہی اخلاق نہیں ہے۔ انسان کی جمی حرکات اور جمی صفات دیکھنا بھی اخلاق کے اندر، بولنا بھی اخلاق کے اندر، سننا بھی اخلاق کے اندر، پکڑنا بھی اخلاق کے اندر، بیٹھنا بھی اخلاق کے اندر۔ گویا انسان اپنے جسم کے اعضاء سے جو بھی افعال سر انجام دیتا ہے، وہ سارے کے سارے افعال، وہ ساری کے ساری صفات اخلاق کے اندر آتی ہیں۔ اب جو رب کائنات فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، رب کائنات بتانا یہ چاہتا ہے وہ جو ساری صفات کو ملا کر اخلاق بنتا ہے، میرا محبوب اس اخلاق عظیم پر بھی فوقیت رکھتا ہے۔ اب جو لطیف نکتہ دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ رب کائنات نے محبوب کو اخلاق پر فوقیت کیوں دی ہے؟ یہ بڑا اہم نکتہ ہے سمجھنے والا۔ جب بھی صفات کی بات ہوتی ہے تو صفات ہمیشہ عطا کی جاتی ہیں، صفات پر فائز نہیں کیا جاتا۔
فائز کرتی ہے ہمیشہ عہدوں پر، فائز کرتی ہے ہمیشہ ذمہ داریوں پر، اور جب صفات کی بات ہوتی ہے تو صفات ہمیشہ بولیں گے، اونچا بولیں، دوسروں کو عطا کی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ علم کا حاصل کرنا ایک صفت ہے۔ جب شاگرد اپنے استاذ کے پاس بیٹھ کے علم حاصل کرتا ہے اور علم حاصل کرتے کرتے پڑھتے پڑھتے وہ اپنی سند مکمل کرتا ہے، اور جو دن اسناد کی تقسیم کا آتا ہے، کیا کبھی سنا ہو کہ کبھی استاذ نے کہا ہو کہ بیٹا تجھے علم پر فائز کر دیا؟ ایسے کوئی استاذ نہیں کہتا، بلکہ کہا جاتا ہے بیٹے آپ کو علم عطا ہو گیا، آپ کو علم عطا ہو گیا، اب اس علم کی حفاظت کرنا یا اس علم کے مطابق عمل کرنا۔ علم پر فائز ہونے کی بات نہیں کی جاتی۔ اسی طرح جو بندہ اچھے صفات کو اپناتا ہے، مثال کے طور پہ اچھا بولنا، بہتر سننا، اچھی چیز دیکھنا، الی ھذا القیاس دیگر صفات کو ذہن میں لاتے جائیں، جب ان صفات کو سکھا دیا جاتا ہے تو سکھانے والا ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ یہ صفات آپ کو عطا ہو گئیں، اب ان پہ کار بند رہنا۔ لیکن جب ذات مصطفیٰ کی بات آئی، جب ذات مصطفیٰ کی باری آئی، ذکر تو اخلاق کا ہے، ذکر صفات کا ہے، لیکن رب کائنات یہ نہیں کہتا کہ آپ کو صفات عطا کر دیں، بلکہ وہ مولا فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے سونے محبوب آپ کو اخلاق عظیم پر فائز فرما دیا۔ اب کوئی بزرگ کوئی جوان سوچ سکتا ہے کہ علامہ صاحب صفات کا عطا کرنا یا فائز کرنا، اس کے معنی اور مفاہیم میں فرق کیا ہے؟ وہ فرق ہی سمجھانے کے لیے ساری گفتگو کی ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صفات عطا کر دی، اس کے اندر مفہوم یہ پایا جاتا ہے کہ آپ کو جو عزت، جو مرتبت اور جو شان معاشرے میں نصیب ہوگی، وہ شان اور رتبہ ان صفات کی وجہ سے ہوگا۔ عزت کا سبب یہ صفات ہوں گی، رفعت کا سبب یہ صفات ہوں گی۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ فائز کر دیا، اس وقت مفاہیم اور معنی بدل جاتے ہیں۔ اگر محبوب کو یہ کہا جاتا سونے محبوب صفات عطا کر دی ہیں، تو مفہوم یہ بنتا کہ معاشرے میں جو آپ عزت پائیں گے وہ اس اخلاق کی وجہ سے پائیں گے۔ جبکہ رب کائنات نے لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہہ کر یہ اعلان کر دیا ہے کہ معاشرے والوں سن لو، کائنات کا ہر فرد عزت اخلاق کی وجہ سے پائے گا۔ اخلاق خود عزت نسبت محمد مصطفیٰ سے پائے گا۔ چونکہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اخلاق عظیم پر بھی فوقیت عطا کر دی ہے۔ اسی نقطے کو اور آسانی سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ سامعین غور کریں، جو بندہ حافظ ہے، کیا وہ حافظ کا جو پروٹوکول پاتا ہے، جو عزت پاتا ہے، وہ حفظ کرنے سے پہلے بھی اسے حاصل تھی؟ جو بندہ حاجی کہلاتا ہے اور لفظ حاجی کے ساتھ جو عزت پاتا ہے، کیا وہ حج کرنے سے پہلے اسے حاصل تھی؟ نہیں تھی۔ اسی بات کو اور آسانی سے سمجھے، اگر کوئی جوان ہمارے معاشرے میں بڑا مؤدب ہو،
والدین کا احترام کرے، چھوٹوں سے پیار کرے، راستے میں جو مل جائے اس کے ساتھ شفقت و محبت سے پیش آئے۔ کیا ہم اس جوان کی عزت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کرتے۔ اگر وہی جوان 2 سالوں کے بعد بگڑ جائے، والدین کا احترام چھوڑ دے، معاذ اللہ، رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک چھوڑ دے، بچوں سے پیار چھوڑ دے، تو کیا ہم اس جوان کو عزت دیتے رہتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا اس جوان کا نام بدل گیا؟ نہیں۔ کیا اس جوان کے والدین بدل گئے؟ کیا اس جوان کا خاندان بدل گیا؟ نہیں۔ نام بھی وہی، خاندان بھی وہی، والدین بھی وہی۔ تو سمجھ آئی کہ جو وہ عزت پا رہا تھا، وہ عزت نام و نسب کی نہیں تھی، وہ عزت اس کے اخلاق و کردار کی تھی۔ اگر اخلاق و کردار اچھا تھا تو معاشرے میں عزت والا تھا، اخلاق جاتا رہا تو عزت بھی جاتی رہی۔ اب دوسری طرف وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس آیہ مبارکہ پہ غور کر کے دیکھیں۔ رب کائنات اعلان کرتا ہے، معاشرے کا باقی ہر انسان جب تک با کردار ہوگا، با اخلاق ہوگا، عزت پاتا رہے گا، لیکن ذات مصطفیٰ وہ عظیم، وہ عرفہ، وہ اعلیٰ ذات ہیں کہ اخلاق خود ان کی نسبت سے عزت پاتا رہے گا۔ آپ اس آیہ مبارکہ میں اور غور کریں کہ وہ رب عظیم اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظیم کہہ رہا ہے۔ وہ رب عظیم ذات محبوب کے اخلاق کو عظیم کہتا ہے۔ اور سامعین، آپ سن چکے کہ اخلاق کہتے کسے ہیں؟ انسان کی جمیع صفات کا مجموعہ، انسانی جمیع حرکات کا مجموعہ اخلاق کہلاتا ہے۔ تو اب غور کریں کہ مالک کائنات محبوب مکرم علیہ السلام کے کس کس عمل کو اور کس کس صفت کو عظیم کہتا ہے۔ چونکہ دیکھنا آنکھوں سے ہے، بولنا زبان سے ہے، سننا کانوں سے ہے، پکڑنا ہاتھوں سے ہے، چلنا پاؤں سے ہے۔ دیکھتے جائیں انسان کے جمیع اعضاء جو حرکات کرتے ہیں یا ان سے جو افعال سر انجام پاتے ہیں، ان جمیع افعال کا مجموعہ اخلاق بنتا ہے۔ اور رب کائنات اعلان کر رہا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے پیارے محبوب، آپ کا پورا سراپا عظیم ہے۔ اے محبوب، آپ کا سارا اخلاق عظیم ہے۔ اور اخلاق کے اندر دیکھنا بھی ہے، بولنا بھی ہے، سننا بھی ہے، پکڑنا بھی ہے۔ تو رب کائنات اپنے حبیب سے کلام کرتے ہوئے بڑی محبت سے، چاہت سے، عشق سے یہ فرما رہا ہے، اے میرے پیارے مصطفیٰ، تیرا دیکھنا بھی عظیم۔ آئے آئے، اے میرے محبوب، تیرا دیکھنا بھی عظیم، اے محبوب تیرا سننا بھی عظیم، محبوب تیرا بولنا بھی عظیم، محبوب تیرا پکڑنا بھی عظیم۔ اور پیارے حبیب، تیرا مکہ کی گلیوں میں خرام ناز کرنا بھی عظیم ہے۔ پھر مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی سرزمین کو سجانا بھی عظیم ہے۔ اب اگر کوئی جوان بالخصوص سوچے کہ یہ سارے افعال تو ہم بھی سر انجام دیتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، بولتے ہیں، پکڑتے ہیں،
اللہ رب العزت صرف حبیب علیہ السلام کی صفات کو عظیم کیوں کہتا ہے؟ وقت کم ہے، پورا ایک الگ موضوع بن جائے گا، میں صرف اشارہ دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال کو، صفات کو، اخلاق کو عظیم کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ محبوب جب دیکھتا ہے تو سامنے جلوہ خدا ہوتا ہے۔ جب تاجدار کائنات شب معراج مصطفیٰ مقام او ادنا پہ جاتے ہیں تو رب کائنات بے حجاب اپنا دیدار عطا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت محبوب کے دیکھنے کو بے مثال کہتا ہے، محبوب کے دیکھنے کو عظیم کہتا ہے، اس لیے کہ پیارے حبیب جب آپ دیکھتے ہیں تو سامنے جلوہ خدا ہوتا ہے۔ رب کائنات محبوب کے کلام کو عظیم کہتا ہے، اس لیے کہ محبوب کی زبان ہے، لیکن رب فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اے پیارے محبوب، زبان تو تیری ہے، لیکن یہ زبان جب جنبش میں آتی ہے، زبان مصطفیٰ کی ہے، کلام خدا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت حبیب کے سننے کو عظیم کہتا ہے، اس لیے کہ جب تاجدار کائنات سنتے ہیں تو براہ راست اللہ کا کلام ہوتا ہے۔ جب تاجدار کائنات ہاتھ آگے بڑھا کر کسی شے کو پکڑتے ہیں، دستے اقدس تو محمد مصطفیٰ کے ہیں، آقا زمین پہ رہ کر بھی اپنے ہاتھوں سے جنت کو پکڑ لیتے ہیں اور جنت کے پھلوں کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو اس لیے رب کائنات محبوب مکرم کے اخلاق اور صفات کو عظیم کہتا ہے۔ اب سامعین محترم، جب آقا علیہ السلام کی عظمت اور شان کے اعتبار سے چند اہم نکات اس آیہ کریمہ کے تناظر میں سمجھ چکے، اب آئیے اپنی زندگیوں پہ غور کریں، چونکہ آج کا موضوع ہے اخلاق حسنہ اور ہماری زندگی۔ آئیے اب ہم بطور مسلمان یہ غور کریں کہ آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کی جھلک کیا ہماری زندگیوں میں موجود ہے؟ جس محبوب کا کلمہ پڑھا ہے اور جس محبوب کے نام اپنی ساری زندگی کی ہے، تو کیا اس زندگی میں اس محبوب کی زندگی کا کوئی نمونہ نظر آتا ہے؟ تو سامعین محترم، اس نکتہ کو سمجھنے کے لیے میں وقت میں رہتے ہوئے صرف 2 یا 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے جس نکتہ پہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اگر احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتب کو دیکھیں تو آپ کو احادیث مبارکہ کی کتب میں ایک باب ملے گا جس باب کو باب السلام کہتے ہیں۔ اگر مطالعہ کریں تو آقا علیہ السلام کی ایک سنت نظر آتی ہے، ایک عادت کریمانہ نظر آتی ہے۔ اگر آقا علیہ السلام کی اس ایک سنت پہ ہم عمل کر لیں تو اس صدی کا دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ حل ہو جائے۔ آقا علیہ السلام کی کتنی سنتوں پہ عمل کرنا؟ صرف ایک، اور وہ بھی مشکل نہیں، آپ سارے پہلے جانتے بھی ہوں گے کہ آقا علیہ السلام کا معمول مبارک تھا کہ حضور کی بارگاہ اقدس میں کوئی آتا یا میرے آقا کہیں جاتے یا راستے میں کوئی آقا کو مل جاتا
وہ ملنے والا چاہے کوئی بچہ ہوتا، چاہے جوان ہوتا، کوئی بوڑھا ہوتا، میرے حضور جس سے بھی ملتے ہمیشہ سلام کرنے میں پہل فرماتے تھے۔ تو اب یہ سارے احباب جانتے ہیں پہلے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ دوسروں کو سلام کرنے میں پہل فرماتے۔ اب آپ سے جو سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، حضور کی محبت کا دم بھی بڑھتے ہیں، کیا آج معاشرے میں حضور کی یہ سنت ہمیں نظر آتی ہے؟ نہیں آتی۔ آج معاشرہ سلام سے عاری ہو چکا، دوسروں کو پہلے سلام کرنا ہم چھوڑ گئے۔ سلام کرنا تو درکنار، اگر کوئی ہمیں سلام کرتا ہے ہم عزت سے اس کو جواب بھی نہیں دیتے، الا ماشاءاللہ۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ چلے سلام کرنا چھوڑ دیا، لیکن کیوں چھوڑا؟ اس عمل کے چھوڑنے کا کوئی سبب تو ہوگا۔ تو کئی اسباب آپ کے ذہن میں آئیں گے، لیکن جو خاص سبب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب سے ہم دنیا پرست ہو گئے، جب سے ہمارے ذہن مادیت زدہ ہو گئے، اور جب سے ہم نے دنیا کی جھوٹی عزت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، تب سے ہم نے دوسروں کو سلام کرنا بھی چھوڑ دیا۔ کیوں؟ اس دنیا کی جھوٹی عزت نہیں، اس تصنع نہیں، اور اس غرور و تکبر کے ماحول نہیں ہمارے ذہنوں میں یہ تخیل قائم کر دیا کہ معاشرے میں عزت والا وہ ہوتا ہے جسے دوسرے سلام کرے۔ اور ہماری مائیں بھی اپنی اولادوں کو یہی لوریاں سناتی ہیں اور یہی باتیں سناتی ہیں کہ بیٹے آپ کے دادا، آپ کے نانا، آپ کے بابا اتنے عزت والے تھے کہ ہر کوئی انہیں سلام کرتا تھا۔ یہ نہیں بتایا جاتا کہ وہ بھی کسی کو سلام کرتے تھے۔ تو یہ تصورات ہمارے ذہنوں میں پختہ ہوتے چلے گئے کہ عزت والا وہ ہوتا ہے جسے دوسرے سلام کریں۔ جب یہ تصور ذہن میں پختہ ہو گیا کہ معاشرے میں عزت والا وہ کہلاتا ہے جسے آ کر دوسرے سلام کرتے ہیں، تب سے ہمارے ذہن اسی سوچ میں لگ گئے اور غرور و تکبر ہمارے ذہنوں پہ چھا گیا۔ ہم یہ کہنے لگ گئے، سوچنے لگ گئے، بولنے لگ گئے کہ عزت والا وہ ہے جسے آ کے دوسرے سلام کریں۔ یہی سبب ہے کہ گھر میں بیٹھا والد بھی انتظار کرتا ہے کہ بیٹے آ کے مجھے سلام کریں، استاذ انتظار کرتا ہے کہ شاگرد آ کے مجھے سلام کریں، پیر انتظار کرتا ہے کہ مرید آ کے مجھے سلام کریں۔ ارے اس معاشرے کی ذہنیت کو اپنی سوچوں میں ڈالنے والوں غور تو کرو، تاجدار کائنات کی ذات کو دیکھو، آقا کی شان کو دیکھو، آقا کی رفعت کو دیکھو۔ کائنات کے سب سے بڑے پیر بھی میرے مصطفیٰ ہیں، کائنات کے سب سے بڑے استاد بھی میرے مصطفیٰ ہیں، کائنات کے سب سے اعلیٰ والد بھی محمد مصطفیٰ ہیں، لیکن حضور ہمیشہ دوسروں کو سلام پہلے کرتے ہیں۔ تو اگر دوسروں کو سلام کرنے سے معاذ اللہ محبوب کی شان میں کمی نہیں آئی، تو دوسروں کو سلام کرنے سے ہماری عزت پہ کوئی حرف نہیں آتا، بلکہ عزت اور بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے آئیے کہ معاشرے کی ان برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے۔ تحریک منہج القرآن اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ علی
اس معاشرے کو پھر مستفوی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، اس معاشرے کو پھر مستفوی اقدار دینا چاہتے ہیں، اس معاشرے کو پھر مستفوی کردار دینا چاہتے ہیں، اور مستفوی اقدار اور مستفوی کردار تب ہی نصیب ہوگا جب ہم تاجدار کائنات کی سنت و سیرت کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ آئیے آج کے درس عرفان القرآن کا سب سے پہلا پیغام تو سلام لے کے جائیں، اور میرے آقا علیہ السلام نے اس سلام کو اتنی اہمیت دی۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر دو مسلمان جا رہے ہوں، اکٹھے سفر کر رہے ہوں، اور چلتے چلتے راستے میں جھاڑی آ جائے، ایک چلنے والا اس جھاڑی کے دائیں طرف سے گزرے اور دوسرا بائیں طرف سے گزرے، جب وہ دونوں مسلمان بھائی بعد میں پھر اکٹھے ہوں تو کیا کریں؟ اونچا بولیں، ایک دوسرے کو پھر سلام کریں۔ تو سامعین محترم، میرے آقا نے تو اس سلام کو اتنی اہمیت دی ہے۔ پھر غور کریں، اس دین کا نام بھی اسلام رکھا، اس دین کا نام بھی اسلام رکھا۔ اس دین والوں کو جو اپنی سب سے عرفہ عبادت عطا کی وہ نماز ہے، اس نماز کا جب اختتام آیا تو وہ سلام پہ رکھا۔ اب بندہ سوچتا ہے مالک کائنات نماز تو ہے تیرے لیے، اور تو نے یہ بنائی بھی ہے اپنے لیے۔ نماز کا آغاز ہے اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، پھر قیام اللہ کے لیے، اور قیام کے اندر پہلے ثنا ہے، پھر فاتحہ ہے، پھر قرات ہے، پھر رکوع اللہ کے لیے، اور رکوع میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم۔ رکوع کے بعد سجدہ، سجدہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی۔ پھر التحیات بیٹھے، اب یہ سارا عمل دیکھتے جائیں، کیونکہ یہ ساری کی ساری نماز اللہ رب العزت کے لیے ہے، اس لیے اس نماز کے اندر حمد و ثنا رکھی، رب کائنات نے اپنی تعریف رکھی، قیام رکوع سجود اپنے لیے رکھے۔ جب یہ نماز درجہ تکمیل پہ پہنچی، اب بندہ عرض کرتا ہے مولا نماز مکمل ہو چکی تو اب کیا کروں؟ رب کائنات فرماتا ہے پہلے دائیں طرف سلام پھیر، آئے ہائے، پہلے دائیں طرف سلام پھیر، اور زبان سے کیا کہے؟ اونچا بولیں، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ پھر بائیں طرف سلام پھیر کے کہہ دے السلام علیکم ورحمت اللہ۔ بندہ رب کائنات سے سوال کرتا ہے مولا نماز عبادت تیری ہے، نماز کے اندر تکبیرات تیرے لیے، قیام تیرے لیے، رکوع تیرے لیے، سجود تیرے لیے، اے مالک کائنات ذہن کہتا ہے اختتام بھی کسی ایسے لفظ پہ ہوتا جو خالص تیرے لیے ہوتا، لیکن تو نے اختتام سلام پہ رکھ دیا۔ مولا اس سلام کو اختتام پہ کیوں رکھا ہے؟ اختتام تو نقطہ کمال ہوتا ہے، اختتام تو نقطہ عروج ہوتا ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے نماز عبادت تو میرے لیے ہے لیکن قبول اس کی کروں گا
جو اپنے دائیں اور بائیں والوں کو سلامتی دے گا. ہائے ہائے. اب اس کے اندر راز کیا ہے کہ بندے جب دائیں طرف سلام پھیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ الفاظ کہے تو ذہن میں یہ تصور لا کہ میرے دائیں بیٹھنے والوں میری طرف سے تم سب کو سلامتی ہو، اور میرے بائیں بیٹھنے والوں میری طرف سے تم سب کو سلامتی اور عافیت نصیب ہو. اور سامعین غور کریں، ہم وہی مسلمان جب مسجد کے اندر جاتے ہیں، محلے کے اندر ہماری ایک دوسروں سے نہیں لگتی، نماز میں تو کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن دل ہی دل میں مسجد داخل ہو کے کہتے ہیں فلاں میرا دشمن بھی آیا میں او دے نال نہیں کھلونا، فلاں سے میری رنجش ہے میں او دے نال بھی نہیں کھلونا، فلاں بندہ مجھے اچھا نہیں لگتا میں او دے نال بھی نہیں کھلونا. آئے کیا کرنے ہیں؟ اونچا بولے. نماز پڑھنے. اور پھر نماز جب کمال پہ پہنچی تو رب کائنات نے فرمایا کہ دائیں اور بائیں والوں کو اپنی طرف سے امن کا پیغام دو، آشتی کا پیغام دو، سلامتی کا پیغام دو. اب سوچیں تو صحیح، جو زبان سے تو السلام علیکم کہہ رہا ہے لیکن دل کے اندر کسی کی رنجش رکھتا ہے، کسی سے اناد رکھتا ہے، کسی کی نفرت رکھتا ہے، تو بولے کیا اس کا سلام قبول ہوگا؟ تو اگر سلام ہی قبول نہیں تو کیا پیچھے والی نماز قبول ہوگی؟ تو اس نماز کی قبولیت کے لیے اللہ نے سلام رکھا ہے. سلام قبول ہو گیا تو نماز قبول ہو گئی. اور پھر سامعین محترم، یوم قیامت جب مسلمان جائیں گے تو رب کائنات نے جب ایمان والوں کا استقبال کرنا ہے، ایمان والوں کا استقبال بھی لفظ سلام سے ہے. جنت کے اندر بھی ایمان والوں کا استقبال لفظ سلام سے ہے، سلام قولا من رب الرحیم. لیکن وہاں سلام سے استقبال اسی کا ہوگا جو اس دنیا میں سلام کو عام کرنے والا ہوگا. تو اب اس ساری گفتگو سے اگر ابھی تک کوئی سوچ رہا ہے کہ علامہ صاحب نے ایک جملہ کہا تھا کہ وہ سنت مبارکہ جس سے آج کے دور میں دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ جملہ دے کے لگا دیا ہے سلام پر. تو اب راز کھولتا ہوں کہ یہ سلام میرے محبوب کی اتنی عرفہ اتنی اعلیٰ سنت ہے کہ اگر اس سلام کو اپنا لیا جائے تو دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اب غور کریں، دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ آج کیا ہے؟ اس دور کا دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی ہے. کیا؟ دہشت گردی، انتہا پسندی، خون ریزی، فساد انگیزی. اور یہ آج کا دور میں انتہا پسندی اس حد تک بڑھ گئی کہ جو بندہ ہمیں اچھا نہیں لگتا ہمارا دل کرتا ہے معاذ اللہ کہ اس کا خون کر دیں. یہی سبب ہے، روز کی اخبارات اٹھا کے دیکھیں، ٹیلی ویژن کی خبروں کو، بلیٹنز کو سنیں، سوشل میڈیا کی خبروں کو دیکھیں، ہر آئے دن انسان کا خون بہہ رہا ہے. یہی انتہا پسندی سبب ہے
کہ جس کے ساتھ ہمارا ذہنی اتفاق نہیں ہے ہم اسے جینے نہیں دیتے. جو بندہ ہمارے دماغ کو اچھا نہیں لگتا ہم اس کو سانس نہیں لینے دیتے. اور ظلم یہاں تک بڑھ گیا کہ مارنے والے بھی مسلمان اور مرنے والے بھی مسلمان. اور اس سے بھی بڑھ کے اگر دیکھیں خاندانوں کی لڑائیوں کو دیکھتے جائیں. سگا بھائی سگے بھائی کو مار رہا ہے. اولادیں والدین کو مار رہی ہیں. والدین اپنی اولاد کو مارتے جا رہے ہیں. سامعین محترم ان ساری برائیوں کا سبب انتہا پسندی اور دہشت گردی ہے. اس نجی پیمانے سے لے کر اوپر قومی اور عالمی پیمانے تک دیکھتے چلے جائیں. جو بندہ جتنے بڑے عہدے پر ہے اتنے زیادہ سیکیورٹی گارڈ لیے پھرتا ہے. اسے کہیں بھی تمہیں کیا ہے, تم تو سپر پاور کے ہیڈ ہو. جو کام ہم ساری زندگی نہیں کر سکتے وہ تمہارا ایک قلم کا لکھائی اور لائن کر دیتی ہے. تمہارا ایک جملہ بڑے بڑے کام کرتا ہے, تو پھر یہ سیکیورٹی گارڈز کیوں رکھتے ہو؟ تو وہ کیا جواب دیتا ہے کہ مجھے دہشت گردی کا خطرہ ہے. تو سامعین محترم اس ساری کی ساری دہشت گردی کا حل میرے حضور کی ایک سنت سلام میں ہے. آپ کہہ رہے ہوں گے بھی سلام کا دہشت گردی سے کیا لینا دینا؟ سلام تو ہے سادہ کہنا السلام علیکم, اور دہشت گردی ہے دوسرے کو معاذ اللہ گولی مار دینا. تو اب میں راز سمجھانے لگا ہوں. سامعین جب ہم دوسروں کو سلام کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اب ان الفاظ کا اردو ترجمہ کریں, کیا ہے؟ آپ پر سلامتی ہو. سامعین محترم یہ جو جملہ ہم زبان سے کہتے ہیں کیا یہ صرف ایک رسمی جملہ ہے یا اس کے اندر کوئی احساس بھی ہے؟ کیا یہ صرف الفاظ کا تبادلہ ہے یا احساسات کا تبادلہ ہے؟ سامعین غور کرنے کی بات ہے, جب ہم السلام علیکم کہتے ہیں یہ صرف الفاظ کا تبادلہ کرتے ہیں یا احساسات کا تبادلہ ہوتا ہے؟ یہ احساسات ہیں کہ جب کوئی انسان دوسرے کو سلام کہتا ہے وہ صرف الفاظ نہیں بدلتے یا الفاظ کا تبادلہ نہیں ہوتا, وہ من کے احساسات کی بات ہوتی ہے. آپ سرائکی پٹی پہ بیٹھے ہیں, آپ پر سلامتی ہو, اس جملے کو سرائکی میں کیا کہیں گے؟ شالا سلامت رمے, اللہ تینو سلامت رکھے. آگے میں سندھ جاتا ہوں تو سندھی بولتے ہیں سائیں سدا خوش تھی ویں, یہ ان کا سلام ہے. جیندہ رہو یہ ہمارے پنجابیوں کا سلام ہے. شالا سلامتی ہو بھی یہ سرائکیوں کا سلام ہے. آپ سلامت رہیں یہ اردو بولنے والوں کا سلام ہے. السلام علیکم یہ عربیوں کا سلام ہے. اب سامعین محترم ان سارے جملوں کو صرف جملے نہ سمجھیں, اب دل میں اتار کے سوچیں کہ آقا نے فرمایا صبح سے لے کے شام تک جو تمہیں مل جائے اس سے پہلے سلام کرو. اور آقا کی سنت مبارکہ ہے حضور کو جو بھی ملتا میرے آقا اسے پہلے سلام کرتے. گویا یہ سلامتی کی دعا, یہ جینے کی دعا, یہ حیاتی کی دعا, یہ جو انسان ہر کسی کو دیتا رہتا ہے. غور تو کریں
صبح سے لے کر شام تک جو دوسروں کو سلامتی کی دعا دیتا ہے اس کا دل کتنا نرم ہوگا، اس کا دل کتنا نرم ہوگا، اس کے دل میں کتنی رقت ہوگی، اس کا دل اللہ کے کتنا قریب ہوگا۔ تو جس انسان کا دل نرم ہوتا ہے، جو دوسروں کو جینے کی دعائیں دیتا ہے، پھر وہ کبھی دوسرے کا خون بہانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے محبوب کی اگر اس ایک سنت کو اپنا لیا جائے مکمل احساسات کے ساتھ، تو اس صدی کا دہشت گردی، انتہا پسندی، خون ریزی اور فساد انگیزی کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اور گفتگو کو آخری حصے میں لا رہا ہوں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاشرے میں ہر کسی کا حق ادا کیا ہے، اور میرے محبوب نے دوسروں کو حق دینا سکھایا بھی ہے۔ ہمارے اس معاشرے کا جو دوسرا بڑا مسئلہ ہے وہ والدین کا مسئلہ ہے۔ دن رات والدین روتے ہوئے نظر آتے ہیں اور شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ہماری اولادیں نافرمان ہو گئی۔ اور اس دور میں آج کے یہ جوان والدین کو چھوڑ کر معاشرے کی برائیوں کے پیچھے دوڑتے نظر آتے ہیں۔ اولادوں کے بگڑنے کے کئی اسباب ہوں گے۔ میرا موضوع صرف ان اسباب کو بیان کرنا نہیں ہے، یہ پھر کبھی رکھیں گے۔ ان اسباب کو اگر دیکھیں تو اس موجودہ دور کا معاشرتی ماحول بھی نوجوانوں کو بگاڑنے میں ایک کردار ادا کر رہا ہے۔ پھر سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، ڈرامے، فلمیں، بے حیائی، نصاب، یہ ساری کی ساری چیزیں جوانوں کو بگاڑنے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ لیکن میں بالخصوص جس طرف توجہ دلوانا چاہتا ہوں، اپنی اولادوں کو بگاڑنے میں ایک کردار ہم والدین خود بھی ادا کر رہے ہیں۔ اپنی اولادوں کو ہم خود بگاڑ رہے ہیں۔ اب ادھر کوئی بیٹھی ماں کہے گی یا باپ کوئی کہے گا، بھئی خود بھی کوئی والد یا ماں اپنی اولاد کو خراب کرتی ہے؟ سامعین محترم، ارادتاً تو کوئی نہیں کرتے، غیر ارادی طور پہ ہم نے اپنی نسلوں کو خود خراب کر دیا ہے۔ کیوں؟ کہ جو پیمانے، جو اصول، جو طریقے تاجدار کائنات عطا کر کے گئے، جب سے ہم نے وہ طریقے چھوڑ دیے تب سے ہماری اولادیں باقی ہو گئی۔ اس بار چونکہ وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، میں صرف آپ کی توجہ ایک نقطے پہ مرکوز کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین غور کریں، مالک کائنات جب ہمیں اولاد عطا کرتا ہے تو کیا ہم اپنی اولاد کو چومتے ہیں یا نہیں چومتے؟ بوسہ دیتے ہیں، پیار کرتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں؟ بھی سارے کرتے ہیں، سارے کرتے ہیں۔ لیکن وہی اولاد، وہی بیٹے اور بیٹیاں جب جوان ہو جاتے ہیں تو کیا ان کو وہ بوسہ دینا، پیار کرنا اسی طرح جاری رہتا ہے یا چھوڑ دیتے ہیں؟ اللہ ماشاءاللہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میرا بڑا سادہ سا سوال ہے اور معصومانہ سا سوال ہے کہ جب وہ اولاد جوان ہو گئی تو کیا وہ ہماری اولاد نہیں رہی؟ بھیا اولاد تو ہماری ہے، تو جب ہماری ہی اولاد ہے تو جب وہ بالکل چھوٹے تھے، 2 سال، 4 سال، 5 سال، 10 سال تک، تو ہم ان کو بوسہ دیتے رہے، سینے سے لگاتے رہے،
پیار کرتے رہے. اب جب وہ 15 18 20 سال کے ہو گئے تو ان کو بوسہ دینا کیوں چھوڑ دیا؟ ان کو سینے سے لگانا کیوں چھوڑ دیا؟ ان اولادوں کو اب جوانی میں جب وہ پہنچے تو چومنا کیوں چھوڑ دیا؟ ارے غور تو کریں، جب وہ سوچنے کے قابل بھی نہ تھے، چلنے کے قابل بھی نہ تھے، تب تو دن رات ہم ان کو بوسے دیتے تھے. جب وہ گھر سے نکل کر گلی میں، محلے میں، شہر میں پھرنے کے قابل ہو گئے تو ہم نے پیار دینا چھوڑ دیا. گویا دوسرے لفظوں سے ہم نے عملاً ان کو کہہ دیا اب پیار گھر میں نہیں ملے گا، جاؤ جہاں گلیوں میں پیار ملتا ہے تلاش کرتے پھرو معاذ اللہ. اور پھر ہم اپنی جوان اولادوں کو گھر کے اندر جو جملے بولتے ہیں وہ بھی ذہن میں لے کے آئیں. اللہ ماشاءاللہ گھروں کے اندر جو جملے بولے جاتے ہیں وہ یہاں پہ کہتے ہوئے ہماری زبان بھی زیب نہیں دیتی. سامعین محترم، دو چیزیں ہر انسان ہر عمر میں چاہتا ہے، چاہے پہلے دن کا بچہ ہو یا 100 سال کا بوڑھا ہو، دو چیزوں کا متلاشی وہ ہر لمحے رہتا ہے، ایک عزت، دوسرا پیار. عزت اور پیار. پہلے دوسرے دن کے بچے کو بھی احساس ہو جاتا ہے کہ مجھے عزت اور پیار کون دیتا ہے، اور 100 سال کے بوڑھے بزرگ کو بھی پتا ہوتا ہے کہ مجھے عزت اور پیار کون دیتا ہے. عمر کے یہ دونوں حصے تو وہ ہیں جب بندہ محتاج ہے، جوانی کی عمر تو وہ ہے. انسان کو اگر عزت اور پیار نہ ملے تو وہ راستے خود بنا لیتا ہے. اور ہمارے والدین جب اولادیں جوانی کو پہنچتی ہیں ان کو عزت دینا بھی چھوڑ دیتے ہیں، پیار دینا بھی چھوڑ دیتے ہیں، سینے سے لگانا بھی چھوڑ دیتے ہیں. یہی سبب ہے کہ معاشرے میں نوجوان بگڑے ہوئے مارے مارے پھر رہے ہوتے ہیں. انسان عمر کے جس حصے میں چلا جائے، اللہ کی عزت کی قسم، انسان کو جتنی لذت اور جتنا سکون اپنے ماں اور باپ کے سینے سے لگ کے نصیب ہوتا ہے، ایسا سکون پوری دنیا میں نہیں ملتا. اب آقا علیہ السلام کے فرمان کو سنیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ریح الوالدی من ریح الجنہ. آقا نے فرمایا کہ جب تم اپنی اولاد کو چومتے ہو، آئے ہائے، جب تم اپنی اولاد کو چومتے ہو تو تمہیں ایک الگ سی ہلکی سی خوشبو آتی ہے. اس سے پہلے اگر توجہ نہیں کی تو آج گھر جا کے اپنی اولادوں کو بوسہ دے کے محسوس کر لیں کہ جب اپنی اولاد کو بوسہ دیتے ہیں تو ایک الگ سی آتی ہے، خوشبو محسوس ہوتی ہے. تاجدار کائنات نے فرمایا ریح الوالدی کریح الجنہ او من ریح الجنہ. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب اولاد کو بوسہ دیتے ہو جو تمہیں خوشبو نصیب ہوتی ہے وہ خوشبو اس دنیا کی نہیں ہوتی، وہ خوشبو رب کائنات جنت سے تم تک پہنچاتا ہے. ہم زمین پر بوسہ تو اپنی اولاد کو دیتے ہیں، رب کائنات عرش پہ بیٹھ کر اتنا خوش ہوتا ہے، فرشتوں کو فرماتا ہے فرشتوں میرے اس بندے کے لیے جنت کا دروازہ کھولو اور جنت کی خوشبو اس تک پہنچا دو. کیوں؟ اس نے اپنے بیٹے کو چوما ہے، اس نے اپنی بیٹی کو بوسہ دیا ہے.
اور آقا علیہ السلام کا معمول دیکھیں، حضرت سیدہ کائنات کی شادی ہو گئی، حضرت سیدہ کائنات اپنے گھر والی ہو گئی، اور پھر بھی سیدہ کائنات جب حضور کی بارگاہ میں آتی، میرے آقا کھڑے ہو جاتے اور میرے حضور سیدہ کائنات کو بوسہ دیتے۔ میرے آقا اپنی شہزادی، اپنی بیٹی حضرت سیدہ کائنات کو بوسہ دیتے تھے۔ یہ میرے آقا کی سنت مبارک ہے۔ اور اس صدی میں رب کائنات نے ہمیں جو شیخ عطا فرمائے، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علی، اگر آپ کی زندگی کو دیکھیں تو تاجدار کائنات کی سیرت کی مکمل جھلک نظر آتی ہے۔ حضور شیخ الاسلام کے بیٹے ڈاکٹر حسن محی الدین اور ڈاکٹر حسین محی الدین اپنی جوان اولادوں والے ہو گئے، لیکن پھر بھی جب حضور شیخ الاسلام کے پاس جاتے ہیں، آج بھی میرے قائد اپنے بیٹوں کو چومتے ہیں، بیٹیوں کو بوسہ دیتے ہیں۔ تو سامعین محترم، اگر اس معاشرے کے اس گیپ کو فل کرنا ہے تو خدا را والدین اپنا کردار بھی ادا کریں، اور جو جوان بیٹھے ہیں ان سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تباہ نہ کرو، اپنے والدین کے قریب ہو جاؤ۔ جوان اپنے والدین کے قدموں سے لگ جائیں، اور والدین تاجدار کائنات کی سنت و سیرت کو اپنا کر اولادوں کو سینے سے لگائے۔ پھر دیکھیں گھر جنت کا ماحول پیش کرے گا، گھر میں پھر سکون آئے گا، تسکین آئے گی، پھر یہ زندگی بھی جنت نظر آئے گی، اور وہ زندگی بھی جنت بن جائے گی۔ آج کے درس عرفان القرآن سے یہی پیغام بارے دیگر پہنچا رہا ہوں کہ آئیے اپنی زندگیوں کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مزین کر لیں۔ اور آخری جو پیغام دے رہا ہوں کہ اس معاشرے کو عملاً سہارا دینے کے لیے اور اس معاشرے کو سنوارنے کے لیے تحریک منہاج القرآن نے ہر دور میں اپنا مثبت کردار ادا کیا ہے۔ آج اگر اس معاشرے پہ نگاہ ڈالیں تو ہر طرف نفسا نفسی کا عالم نظر آتا ہے، بے حیائی اور بے راہ روی عروج پہ ہے، ذہنی انتہا پسندی عروج پہ ہے، خون ریزی اور فساد انگیزی عروج پر ہے، جہالت اور دین اسلام سے دوری عروج پر ہے۔ ان ساری برائیوں کو مٹانے کے لیے اور آج کے اس معاشرے کو مصطفی معاشرہ بنانے کے لیے حضور شیخ الاسلام نے اور تحریک منہاج القرآن نے پورے پاکستان کے اندر کم و بیش 25,000 مراکز علم کھولنے کا ارادہ کیا ہے۔ کیا کام ہے؟ 25,000 مراکز علم قائم کیے جائیں گے، اور وہ جو مرکز علم کھولا جائے گا، قائم کیا جائے گا، اس مرکز علم کے لیے کوئی لمبی چوڑی بلڈنگ کی حاجت نہیں ہے، کوئی نیا ادارہ الگ سے تعمیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک پڑھانے والا چاہیے، اور پھر اس کی کلاس 10 سے لے کے 30-40 تک اس کی کلاس چاہیے، اور وہ پڑھانے والا استاذ اپنے ذاتی گھر کے اندر، ڈرائنگ روم میں، برآمدے میں، گھر کے صحن میں اس کلاس کا آغاز کر سکتا ہے۔
اور اس کلاس میں پڑھانا کیا ہے، یہ مرکز منہاج القرآن سے پورا نصاب ترتیب دیا جا چکا ہے، نصابی کتب چھپ چکی ہے، یہ 1 سال کا کم و بیش تربیتی روحانی ایک کورس ترتیب دیا گیا، اس کے لیکچرز باقاعدہ ترتیب دیے جا چکے، پڑھانے والے نے زیادہ محنت نہیں کرنی، کتاب اس کے سامنے ہوگی اور اس کتاب کے اندر پورے کا پورا لیکچر کیا پڑھانا ہے پوری ترتیب کے ساتھ موجود ہوگا، اور جس انداز سے لیکچر لکھا گیا ہے، ترتیب دیا گیا ہے، اس نے وہ پورا لیکچر اسی انداز سے بس ڈیلیور کرنا ہے۔ ہفتہ میں 1 دن کلاس ہوگی، چاہے چھٹی کا دن سنڈے رکھ لیں، جمعہ بعد نماز جمعہ رکھ لیں، ہفتہ میں 1 دن کلاس۔ اس لیے آپ احباب کو دعوت دیتا ہوں کہ جو احباب پڑھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ ابھی سے نیت اور ارادہ کریں کہ میں اپنے گھر میں اس تعلیمی پروجیکٹ کا آغاز کروں گا، اس میں اپنے محلے کے لوگوں کو، جوانوں کو، بابوں کو، بزرگوں کو، ہر طبقہ اور ہر عمر کے بندے کو اس میں داخل کر لیں۔ اب 10 بندوں کی کلاس تو میرا خیال ہے ایک محلے میں بیٹھا ہوا کوئی بندہ بھی جو پڑھا سکتا ہے وہ لے سکتا ہے، اور جو کوئی ساتھی کہتا ہے کہ میرے پاس پڑھانے کی صلاحیت تو نہیں ہے لیکن جگہ میرے پاس موجود ہے، میری بیٹھک اچھی ہے، ڈرائنگ روم اچھا ہے، گھر کا صحن اچھا ہے، وہ اگر خود پڑھا نہیں سکتا تو کسی پڑھانے والے کو کہہ دے کہ آؤ کلاس مل کے تیار کرتے ہیں اور تم پڑھانا شروع کرو۔ مقصد صرف اتنا ہے کہ اس نسل کو اللہ اور اس کے رسول کے دین سے جوڑا جائے، اس معاشرے کو سنبھالا جائے۔ معاشرہ جس ڈگر پہ چل نکلا ہے، اگر ہم نے اس معاشرے کو آج نہ سنبھالا تو اللہ کی عزت کی قسم 5-10 سالوں کے بعد دیکھیں گے ہر طرف خون ریزی ہوگی اور ہماری نسلیں بھی اس برائی سے محفوظ نہیں رہ سکیں گی۔ اگر آج ہم نے اس معاشرے کو نہ سنبھالا تو پھر یہ معاشرہ کبھی نہیں سنبھلے گا۔ اس لیے ہر انسان اپنا اپنا کردار ادا کرنے کے بارے میں سوچے، غفلت کی نیند چھوڑ دیں اور اپنی نسلوں کو سنوارنے کے لیے کچھ کریں، اس ملک کو بچانے کے لیے کچھ کریں، اور یہ ملک تب بچے گا جب یہ معاشرہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق آگے بڑھے گا۔ اس لیے بار دیگر عرض کرتا ہوں کہ آئیے ہم سب اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ اسی لیے حضرت اقبال نے فرمایا تھا کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ آئیے ہم وہ فرد بنیں جو اس ملت کے لیے ستارے کا کام کر جائیں، روشنی دے جائیں، نور دے جائیں اور اپنے حصے کی شمع جلاتے ہوئے جائیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے، رب کائنات معاف فرما دے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ رب العزت کی عزت کی قسم اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ السلام کی رحمت ہے، اور میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ علیہ السلام
ڈاکٹر محمد طاہر القادری مد ذلہ والی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔